بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ رب العزت کے خوف و خشیت کی وجہ سے رو پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا، یہ تمہاری آگ کا 71واں حصہ ہے۔ اگر دنیا کی آگ بھی ہمارے جسموں کو جلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ سورج ابھرنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور ایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر کھڑا ہو تو وہ انسان جل کر خاک ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر دوزخیوں کو جو پسینہ آئے گا، اگر اس پسینے میں سے ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے۔ دوزخ کی آگ اور دنیا کی آگ میں کچھ فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ دنیا کی آگ ہر نیک اور بد کو جلاتی ہے۔ عام دستور یہی ہے، چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آگ نے ان کو جلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان انگارہ رکھنے کی وجہ سے جل گئی تھی۔ عام دستور یہی ہے، ہاں جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو نہیں بھی جلاتی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مگر یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی۔ عام سنت مبارکہ یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، نیک آدمی کو بھی جلائے گی، برے آدمی کو بھی جلائے گی، لیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گنہگاروں کو جلائے گی اور نیکوں کو وہ کچھ نقصان نہیں دے گی۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ گنہگار مومن کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ مومن کا نور ایمان جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے مومن جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، اے مومن جلدی کر، تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو بھی بجھا ڈالا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تاہم جہنم کا ڈر، اللہ رب العزت کا ڈر ہر وقت مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 2 آدمی ہیں، ایک مجاہد تھا جو شہید ہو گیا اور دوسرا اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، تو دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون سا افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا میرے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمیں حکم عطا فرما دیا گیا، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ رب العزت تمہیں ڈراتا ہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنمی جہنم میں ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی آگ کی تہیں ہوں گی، ان کے نیچے بھی آگ کی تہیں ہوں گی، اس لیے اس کو نذیر للبشر کہا گیا، ڈرانے والی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم سے زیادہ کسی خوفناک چیز سے بندوں کو نہیں ڈرایا، اور یہ جہنم ایسی کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئی، میکائیل علیہ السلام اس دن سے کبھی بھی نہیں ہنسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے سب فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا، استقبال کیا، اور ان کے مسکراہٹ نہیں آتی، ایسا سخت طبیعت اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اس لیے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو دنیا میں عذاب الہی سے ڈرنے والے ہوں گے، اور وہ جنت میں جا کر کہیں گے ایک دوسرے کو، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جہنم کی آگ ایسی ہے، ذرا توجہ سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اس جہنم کی آگ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے اس آگ سے۔ قرآن عظیم الشان سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا،
ہمارے اکابر جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کئی تو روتے تھے اور کئی روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں اللہ اکبر، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو واقعی ہمیں اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی عذاب دینے والی اس جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ فضیل بن عیاض کے بیٹے کا نام تھا علی، ان کی تو حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورہ قاریہ پڑھ دیتا تو وہ سورت کے درمیان میں ہی بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں یہ سورت مکمل سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ قاری پڑھنا شروع کرتا تھا، یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک گلی میں سے گزرے جہاں لوہار کی بھٹی تھی، لوہار کی بھٹی پر نظر پڑی تو یہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوہار کی بھٹی کو دیکھ کر ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس بھٹی کی آگ میں لوہے کو گرم کرے تو لوہا پگھل جاتا ہے، جب بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اس کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور وہ جوتے اتنے گرم ہوں گے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے تذکرے کو سن کر اللہ رب العزت کے محبوب اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس آیت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔